یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ آئیے تمہیں ایک تقوی سے بھرا ہوا ایک ایسا واقعہ میں تمہیں سناؤں جو واقعہ ہمارے دلوں کو بھی جھنجھوڑ دے گا، ہمارے ضمیر کو بھی جھنجھوڑ دے گا، اور ہمارے اندر جو گرد و غبار بیٹھ گئی ہے گناہوں کی اس کو بھی دور کرے گا انشاءاللہ. آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑا دے. سنیے، ایسی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا غور سے سنیں. خانہ کعبہ جنہوں نے دیکھا ہوگا، گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہے، اور جنہوں نے وہاں نہیں گئے ہوں گے تو انہوں نے ٹی وی میں، فوٹو میں، پوسٹر میں دیکھا ہوگا. کعبہ، ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر. خانہ کعبہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے رمضان کا، آج سے تراویح شروع ہوں گی. اعلان ہوتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے، امام حرم کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں. 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. آج امام حرم کے پیچھے نماز پڑھے. ادھر ادھر سے بھی لوگ آنے لگے، مکے کے گھر گھر خالی ہونے لگا، لوگ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے. دھیرے دھیرے پہلی تراویح ختم ہو جاتی ہے، اپنے گھروں میں لوگ آ گئے. صبح فجر کی نماز سے پہلے لوگ سحری کرتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، پہلی سحری کرتے ہیں، پہلی سحری. اور سحری کے بعد یہ امید ہے، یہ تمنا ہے کہ ہم امام حرم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں. اور سنیے، ابھی آپ سنیں گے تو کوئی شاید پتھر دل انسان ہو جس کے آنکھ سے آنسو نہ آئے، وہ پتھر ہی دل ہوگا جس کے آنکھ میں آنسو نہ آ جائے. اس واقعے کو سنیے آپ. امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھائی جا رہی ہیں، سحری ہو رہی ہے. سحری میں ہر قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں، اور مکے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں سحری کرنے کے بعد اس گھر کا آدمی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہ جانا چاہتا ہو. سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، کعبے کا مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی یہ ندا، یہ آواز جبل ابو قبیس سے ٹکراتے ہوئے، قینقاع سے ٹکراتے ہوئے، عرب کے ارد گرد گھاٹیوں سے اللہ اکبر کی آواز پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف سے ٹکراتی ہے. اس آواز کو سننے کے بعد مکے کا ایک ایک آدمی خانہ کعبہ کی طرف امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے. لیکن اسی مکے کے اندر تھوڑی دوری پر، 2-3 کلومیٹر کی دوری پر، ایک 86 ایئرس اولڈ 86 سال کا بوڑھا آدمی رہتا ہے، اور پورے مکے کے اندر اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے. 86 سال کا بوڑھا، اس کی 4 جوان بیٹیاں. سنو، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں کیا کیا بتایا. 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، کتنے ہو گئے؟ 6. اس کی 4 بیٹیاں ہیں، 2 بہنیں اور ایک بوڑھی ساس. اس کی بھی ذمہ داری اسی بوڑھے آدمی کے اوپر، اور مسکین بیوی، غریب. کتنے ہو گئے؟ 8. اور خود ایک 9. بوڑھا آدمی 86 سال کا، پیر کمزور ہو چکے ہیں، زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہے، تگو دو نہیں کر سکتا ہے. کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو بڑھاپے میں سہارا بن سکے.
4 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرانا ہے, 2 بہنیں ان کی بھی شادی کرانا ہے, بوڑھی ساس ہے, جب تک وہ زندہ ہے اس کو کھلانا اور پلانا ہے اس کا کوئی نہیں ہے, اور بیوی کی ذمہ داری تو ویسے ہی عائد ہے. 8 لوگوں کی کفالت اس کے اوپر. صبح سحری کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, سوکھی روٹی کے ٹکڑے, رات کے اندھیرے میں چپکے سے پانی میں بھگو دیتا ہے, سحری کے ٹائم پر اٹھ کر سب کو کھلاتا ہے, خود کھاتا ہے, پانی کے چند گھونٹ پیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے. ان کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے, سب کے پاس جو کپڑے پہنی ہوئی ہیں, 4 بیٹیاں, 2 بہنیں, ساس اور بیوی, وہ ایک ہی کپڑا ہے اور وہ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں, ان کے دامن پھٹے ہوئے ہیں. یہ بوڑھا آدمی جو قمیص پہنتا ہے, جو چادر اوڑھتا ہے, پہلے خود نماز پڑھتا ہے, پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے, پھر بیوی نماز پڑھتی ہے, اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے, بیٹیاں, پھر بہنیں, پھر ساس, اس طریقے سے باری باری ایک ایک کر کے نماز ادا کرتی ہیں. مکے کے اندر سب لوگ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, طرح طرح بنے گا. دیکھیے سورج تھوڑا سا چمکنے دیجئے, آپ گھر سے باہر نکلیے, شاید اللہ کچھ برکت دے دے, کچھ محنت کریے, کھجور کے سوکھے ٹکڑے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹکڑے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے. بوڑھا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے, اے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے, اے اللہ مجھے مزدوری دلا دے, میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا, اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے, میں اپنے بیوی بچوں کا, بیٹی کا, بہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں. یہ دعا کر کے گھر سے نکلتا ہے, ایک ایک دروازے پہ جا کر کہتا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ, برتن مانجنے کا ہو وہ بتاؤ, سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ. لوگ کام تو کروانا چاہتے لیکن عمر دیکھتے ہیں 86 سال, یہ کیا کام کرے گا, 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرے گا. شکل دیکھتے ہیں, زندگی دیکھتے ہیں, بڑھاپا دیکھتے ہیں, لاغری دیکھتے ہیں, کمزوری دیکھتے ہیں, ویکنیس دیکھتے ہیں, منع کر دیتے ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں. تقریباً 9-10 بجے کا ایسے ہی کوئی ٹائم ہوگا, کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف پہنچ جاتا ہے, صحرا ہے, جنگل ہے, وہیں بیٹھ جاتا ہے, کمزور ہے, بیٹھ جاتا ہے. مجھے موت ہی آ جائے, لیکن عالم ہے, تجربے کار ہے, علم سے واقف ہے, کہتا ہے ہم موت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں, مر جاؤں, کم سے کم ان جھمیلوں سے تو میری زندگی دور ہوگی. پھر سوچتا ہے کہ اگر خودکشی کر کے مر گیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, یہ بھی تو حرام ہے. ایک لکڑی کا تنکا ہاتھ میں لیتا ہے, زمین کریدنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اللہ میں کیا کروں. تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا, 4 بیٹیاں ہیں, 2 بہنیں, بیوی ہے, ساس ہے, پوچھے گی کیا کما کر لائے ہو, کیا جواب دوں گا. زمین کریدتا جا رہا ہے اور یہ سوچتا جا رہا ہے, اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکراتا ہے. زمین کو کورید رہا ہے اور کوریدتے کوریدتے اچانک اس کا ہاتھ ٹکراتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا, یہ کوئی سانپ ہے. پھر یہ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا, سانپ ہی ہو ڈس لے, ایک بار ڈسے گا
میں مر جاؤں گا اس کے زہر سے، یہ خودکشی تو نہیں کہلائے گی، ہم نے تو کوئی جان بوجھ کر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ سوچ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، لیکن وہ سانپ نہیں، ایک بیلٹ ملی، اس کو اردو میں ہومیانی بولتے ہیں، آپ کے ہاں اس کو کیا کچھ بولتے ہوں گے، چمڑے کی ہوتی ہے، حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہ بیلٹ نما ہوتی ہے نا، وہ یہاں کچھ رکھ لو سامان امان کمر پہ باندھ لیتے ہیں، اس کو اردو میں ہومیانی کہتے ہیں۔ تو میں وہی لفظ بولوں گا ہومیانی، آپ سمجھے، آپ اپنے حساب سے اس کو سمجھتے رہیے گا۔ کیا بولتے ہیں؟ اب جو بھی بولتے ہو۔ تو وہ تھیلی، اچانک اس نے ہاتھ جیسی بڑھایا تو پتا چلا کہ وہ تھیلی ہے۔ اس نے کہا دیکھ لیں، ہاتھ لگا کے اٹھا لیا، کھولا، کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس میں سونے کے سکے ہیں، جس کو دینار کہتے ہیں۔ دینار، دینار اشرفی الگ چیز ہوتی ہے، درہم الگ ہوتا ہے، دینار الگ۔ دینار سونے کا سکہ، دینار۔ وہ گننے بیٹھ گیا، جب گنتا ہے تو پورا 1000 دینار۔ تھوڑی دیر کے لیے چہرے پر خوشی آتی ہے، اللہ میری غریبی کے دن کٹ گئے، 1000 سونے کے دینار مجھے مل گئے، اب میری بیٹیوں کی، میری بہنوں کی شادی آرام سے ہو جائے گی اور میری زندگی بھی آسانی سے اب کٹ جائے گی۔ لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی۔ عالم تھا، جانتا تھا مسئلہ، اور آپ بھی مسئلہ یاد رکھنا۔ آیا ابو الغیاث، یہ مال تیرا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یہاں مل جائے رفو چکر۔ اور کون ہے؟ محمد جرجیس۔ کون ہے؟ محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر۔ اکیلا ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، کوئی نہیں ہے، ہومیانی ملی ہے، 1000 سونے کے سکے، 1000 دینار۔ تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوئی، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کی شادی۔ لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی، تھوڑی دیر کے لیے۔ اے ابو الغیاث، یہ مال تمہارا نہیں ہے، تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ یہ لقطہ ہے، لقطہ عربی زبان میں زمین پر گرے پڑے ہوئے مال کو لقطہ کہتے، گرا پڑا مال۔ جب یہ مال مل جائے تو اب ذمہ داری تمہارے اوپر عائد یہ ہوتی ہے کہ 1 سال تک اعلان کرو، صاحب مجھے کوئی چیز ملی ہے، اگر کسی کی ہو تو اپنی پہچان بتا کر لے جاؤ، 1 سال تک۔ اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، واٹس ایپ پہ ڈالو، فیس بک پہ ڈالو، ادھر ڈالو ادھر ڈالو، پتا چلے گا 1 سال تک۔ کیا صبح اعلان کرو گے، ڈالو گے، شام تک ہی آ جائے گا آدمی میرا اعلان دے۔ 1 سال تک تمہیں اعلان کرنا پڑے گا، اور جب 1 سال تک کوئی نہ آئے، کوئی مال لینے والا نہ ملے، اس کا مالک نہ ملے، تب تم کچھ پرسنٹ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن 1 سال تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں؟ یہ 86 سال کا بوڑھا کہتا اللہ یہ کون سی مصیبت میں پڑ گیا۔ پھر سوچتا ہے کہ بلا مصیبت اپنے اوپر نہ لو، اس کو لے جاؤں تو 1 سال تک اعلان کروں گا، اور 1 سال تک پتہ نہیں کوئی مل گیا مال کا مالک تو اس کو دینا پڑے گا، پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ذمہ داری کون نبھائے گا، اور 1 سال تک کون زندہ رہے گا؟ سوچتا ہے کہ اس کو یہی چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ، ہم اس مصیبت میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن عالم تھا، مسئلہ جانتا تھا، اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر کسی چیز پہ نظر پڑ گئی تمہاری، جیسے 1000 کا نوٹ اب تو چلتا ہی نہیں، 2000 کا نوٹ پڑا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، اگر آپ نے دیکھ لیا نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا، پتہ نہیں کس کا ہے، آپ آگے بڑھ گئے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن پرس اگر آپ کو پڑا ہوا مل گیا، اب آپ نے کھول کے دیکھا اس میں 2000 روپے ہیں، بند کیا اور ڈال دیا، نہیں ہمیں مطلب نہیں ہے، اب آپ نہیں ڈال سکتے ہیں۔
पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है। अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला है, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझे तो आप समझा देना उनको। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता हूं। कलियचक में एक वर्ड बोला था मैं बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी हो तो वो भी गलत बोल गए। हमने कहा नहीं बोलूंगा, छोड़ो छोड़ो। तो अब सुनिए क्या कहा उसने। अब क्या करूं, मैं छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ये क्या हो गया। उठा लिया, चलो छुपा लिया। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से। चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरह जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए। अगर घर की औरतों ने देख लिया तो एक और मुसीबत, वो आज ही से खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगी और मेरा ईमान कमजोर करने की कोशिश करेंगी। छिपाता है कहीं, धीरे से चुपके से दरवाजा खोल के अंदर धीरे धीरे जाता है। लकड़ी की एक अलमारी है, खोलता है, उसमें रखना चाहता है कि उसकी बीवी की नजर पड़ जाती। आया बुलगयास, क्या रख रहे हो? जल्दी से बंद किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जब आदमी ऐसे बोलेगा तो जो और ना शक करता हो वो भी करने लगे, नहीं कुछ छिपा रहे हो, नहीं कुछ नहीं। आए लुबाबा, बीवी का नाम क्या था? लुबाबा। आए लुबाबा, खुश नहीं है? नहीं। आए मेरे प्यारे शौहर, 50 साल से ज्यादा जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है, कभी मुझसे कोई चीज नहीं छिपाई है, आज क्या छिपा रहे हो? बीवी करीब जाती है, लकड़ी की अलमारी खोलती है, ये क्या है? सर नीचे खोल के खुद देखती है उस थैली को, तो सोने के सिक्के दीनार, 1000 सोने के सिक्कों को देखकर खुशी से चेहरा तिलमिला उठता है। कहते मेरे प्यारे शौहर, ये तुम्हें कहां मिल गई? पूरा वाकया सुना दिया। कहा चलो 1 दीनार ले लो, शाम के लिए खाने पीने का इंतजाम कर लो, कपड़े अपने ले आओ, हम लोग पुराने कपड़े कब तक पहनेंगे? अबुल गयास ने कहा लुबाबा, तुम जानती हो मेरी उम्र 86 साल की हो चुकी है, ये माल मेरा नहीं है, कब्र के करीब मैं पहुंच चुका हूं, मैंने 86 साल तक अपनी जिंदगी को गुनाह से और हरामकारी से बचाया है, और तुम उम्र के उस दहलीज पर, जहां मैं कब्र की दहलीज पर पहुंच चुका हूं, इस वक्त तुम मुझसे अमानत में खयानत करने के लिए कह रही हो। अगर मुझे मौत आ गई, 2-4 दीनार अगर मैंने खर्च कर लिए तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं। आए मेरी बीवी, ये मुझे जायज नहीं है, जब तक कि मैं 1 साल तक इसका ऐलान न करूं, मैं मक्के जा रहा हूं, खाने काबा जा रहा हूं, जोहर की नमाज पढ़ूंगा, शायद वह ऐलान करूं और कोई जरूरतमंद हो या जिसकी ये थैली हो उसका मालिक मुझे मिल जाए। बीवी भी दलील दे रही है, आए मेरे शौहर, आप चोरी करके लाए? कहा नहीं। आपने किसी का डाका डाला है? कहा नहीं। आए मेरे शौहर, यह आपको जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, अल्लाह भी हमारी हालत देख रहा है, हम लोग इतने गरीब हैं, इस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो हमारे लिए मरा हुआ जानवर भी हलाल है अपनी जान बचाने के लिए। जब ये जिंदगी के दिन हमारे हो तो अगर 1 दीनार 2 दीनार आप खर्च कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? जिसका माल है अगर वो मिल भी गया तो थोड़ा बहुत खर्च हो जाएगा, बकिया उसको दे देंगे, ले जा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मिलेगा। कहा मेरी बीवी हरगिज नहीं, 1 साल तक मैं इसमें से 1 दीनार भी खर्च नहीं कर सकता। लुबाबा कहती है क्या उम्मीद है कि 1 साल तक हम और आप जिएंगे? कहा कुछ भी हो, शरीयत अपनी जगह पर है, मैं अमानत में खयानत
اور وہ بھی عمر کے اس موڑ پر کہ قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہوں، میں یہ بے ایمانی میں، امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتا۔ لبابہ کہتی ہے نہیں، میں 1 دینار نکالنے جا رہی ہوں، جاؤ تم بازار سے کھانا پینا سبزی کپڑے لے کر آؤ۔ بوڑھے کو غصہ آتا ہے، 86 سال کا ابوالغیاث کہتا ہے اے میری بیوی، اگر ہمیانی کھل گئی اور 1 دینار بھی اگر اس میں سے نکل گیا تو تجھ پر طلاق۔ یہ تھا جذبہ۔ میرے شوہر 86 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا، اور آج اتنی بڑی بات کہا میری بیوی قبر کے اندر میرے پیر لٹکے ہوئے ہیں، زندگی کے اس موڑ پر مجھے اپنے رب کے پاس خائن چور کی شکل میں مجھے پیش مت کرو، بند کرو اس کو۔ یہ خانہ کعبہ جاتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ، میں جب ظہر کی نماز کے بعد اعلان کروں، اے اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے، میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے اس کے مالک کو پیش مت کر دینا، کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ یہ میری ہے۔ اے اللہ میری امیدوں